تو یہ اگر کوئی یہ خوشیاں منا رہا ہے آج کہ 9 اپریل کو الیکشنز ہو جائیں گے تو وہ جا کر گھر آرام سے بیٹھ جائے. 9 اپریل کو الیکشن نہیں ہوتا. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ان کے اوپر بڑے حملے کر رہا ہے. میرے پاس تصویریں آ رہی ہیں لوگوں کی, فلاں جج کے اتنے اثاثے, فلاں جج نے 3 ارب کے اثاثے بنا لیے. انسیڈنٹلی پی ٹی آئی نے کہہ دیا جیل بھرو تحریک اب سے ختم, کیونکہ ہماری ڈیمانڈ پوری ہو گئی. جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے کی ضمانت کے لیے نہیں جاؤں گی, اس کو نہیں جیل بھرو تحریک میں جانا چاہیے تھا. وہ سارے جو اپنی اپنی قبروں میں رو رہے ہوں گے کہ اس آدمی نے آ کے کیسی ہماری مٹی خرید لی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے, اور آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس نے اتنا ابہام کریٹ کر دیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں مزید کنفیوژن کا ذمہ دار کس کو انسان کہے, کہ کون ہے ذمہ دار اس ملک میں جو اتنی کنفیوژن ہے. لیکن اس ساری چیزوں پہ احتیاطاً جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے کچھ عمل درآمد کرنا شروع کر دیا. جیسے کل رات کو انہوں نے جو پیٹرول سستا کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ اگر رمضان کے فوراً بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اس صورت میں اتنا برانٹ اب لوگوں کا نہیں سہ سکتی, اتنی بددعائیں نہیں سہ سکتی, گالم گلوچ نہیں سہ سکتی الیکشنز کے اندر جا کے. دوسری چیز ہے کہ ایک میرے ذرائع مجھے اسلام آباد کے اندر سے یہ بتا رہے ہیں کہ جان بوجھ کر حکومت پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کی ڈیل سائن نہیں کر رہی, تاکہ وہ آئی ایم ایف کی ڈیل سائن کرتے ہیں تو ان کو پورا منوان اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے فیصلہ کر لیں, اگر الیکشن کرانا تو پھر یہ کوئی اور آ کے سائن کرے, ہم نے نہیں کرنی. نہ ہم پھر بجٹ دیتے ہیں کہ جو آ کے یہ سائن کرنے کے بعد بجٹ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا, اور جب آئے گا اور پہلے سائن کرے گا اس کے بعد وہ بجٹ دے کے دکھا دے. تو بیسیکلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتی ہے یا تو ہمیں 1 سال لمبا چلنے دو اور اس کے بعد الیکشنز کی بات کرو. ہم اتنے برے فیصلے کر کے عوام کا غصہ اپنی طرف کر کے, گالم گلوچ اپنی طرف کر کے ہم جو ہے اس طرح تو الیکشنز میں اتر نہیں سکتے, خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کے میں. اچھا پیپلز پارٹی کو اس سے فرق نہیں پڑتا, اس لیے وہ چیلنج بھی نہیں کر رہی اس فیصلے کو, کیونکہ ان کی اصل حکومت سندھ میں ہے, اور اس کے بعد اگر ان کی وکٹری ہونی ہے تو وہ ہونی ہے بلوچستان میں اور کچھ سرائکی بیلٹ کے ایریا میں. تو اسی طرح کچھ اور جماعتوں کو فرق نہیں پڑتا, لیکن نون لیگ جو ہے وہ کرش ہو جاتی ہے کہ اگر وہ پنجاب میں اس آئی ایم ایف کے ڈیل کو سائن کر کے امپلیمنٹ کر کے اگر وہ الیکشنز میں اترتے ہیں تو اب نون لیگ کا موقف تو آ گیا. آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا, 3 نے ایک فیصلہ دیا, 2 نے اس کے خلاف فیصلہ دیا, انہوں نے اس پٹیشن کو ہی مسترد کر دیا. اب ہو کیا رہا ہے بیسیکلی آپ سمجھ لیں. اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کا تو یہ کہنا ہے کہ جی ہم یہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا. کیوں؟ 2 ججز نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ پٹیشن غلط ہے یا سو موٹو غلط ہے, اور اس بینچ میں بھی 2 ججز نے کہہ دیا. تو بیسیکلی ان کا مطلب ہے کہ فیصلہ 4-3 سے ہو گیا, اور جو ہے نا وہ ان کے حق میں ہو گیا کہ یہ پٹیشن یا سو موٹو غلط ہے. لیکن ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں پڑھا جائے گا. پڑھا یہ جائے گا کہ جس بینچ نے فیصلہ دیا اس سے میجورٹی کس کی ہے. اگر 2 ریکلوز کر گئے پہلے یا اس سے علیحدہ ہو گئے تو وہ فیصلہ کرنے سے پہلے علیحدہ ہو گئے تو وہ فیصلے کے اوپر نظر انداز نہیں ہوتا, میرا نہیں خیال. تو اس لیے فیصلہ تو 3-2 سے رہے گا. لیکن اس فیصلے میں اب آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ تو تفصیلی آ گیا, ان رائٹنگ آ گیا. ایک پوائنٹ پورے فیصلے میں بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے. میرے پاس لکھا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ دی الیکشن کمیشن از therefore directed to use its utmost efforts to or immediately propose, keeping in mind SS 57 and 58 of the 2017 Act, a date to the President that is compliant with the aforesaid deadline. If such a course is not available, then the Election Commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline. یعنی اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ایکنالج کر لیا گیا, بتا دیا گیا کہ ڈیٹ اسی نے دینی ہے. یہ ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے صدر پاکستان سے کنسلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹ دینی ہے, لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ڈیٹ کم از کم وہ 90 دن کی جو مدت ہے اس سے ڈیویٹ کرے یا اس سے مختلف ہو. اب یہ کم از کم کا کیا مطلب ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس کچھ آئینی مجبوری ہیں. آئینی مجبوری ہے کہ پہلے ان کو آپ سمجھیں کاؤنٹنگ کروانی ہے.
جسے ہم مردم شماری کہہ لیں، ہمیں ان کو وہ کروانی ہے، اور اس کے لیے کم از کم ان کو 2 مہینے کا عرصہ درکار ہے۔ اس کے بعد مردم شماری جب ہوتی ہے تو حلقہ بندیاں ہوئیں گی، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس سے بھی بڑے جھگڑے ہونے ہیں، وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ہونے ہیں، ادھر جے یو آئی کے اور پی ٹی آئی کے ہونے ہیں، کے پی کے میں، ہر جگہ پہ ہونے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقے بنانا چاہیں گے، الزام آئیں گے کہ جی یہ حلقہ غلط طریقے سے اس طرح کاٹا گیا، اس طرح بنایا گیا۔ تو اس سارے پروسیجر میں مور اور لیس میں آپ کو بتاؤں کہ 4 مہینے تو کم از کم لگنی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن ایک ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے، اور اس ڈیٹ کے اوپر وہ بھی ڈیڈ لائنز ہوں گی کہ بھئی انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی، اس کے بعد پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس نامزد کریں گی، ان کی جانچ پڑتال ہونی ہے، ان کی اسکروٹنی ہونی ہے، ان کے اوپر آبجیکشنز آنی ہے، پھر کوئی کینڈیڈیٹ کہیں بیٹھے گا، کوئی سٹنگ کینڈیڈیٹ آئے گا، اور اس کے بعد آپ الیکشنز میں جائیں گے، کیمپین کا ٹائم ہوگا۔ اچھا، اس پورے عرصے میں اگر آپ مارچ اپریل میں فرض کریں الیکشنز کر دیتے ہیں 9 اپریل کو، جیسے صدر پاکستان نے پہلے کہا تھا، تو پاکستان علماء کونسل کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ رمضان میں نہ کریں، بالکل، کیونکہ رمضان کی حرمت جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ وہ مجھے نہیں پتا کیوں ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اس سے پہلے الیکشنز اور الیکشن کی کیمپین رمضان میں ہو چکی ہے، لیکن بہرحال اس دفعہ علماء کونسل کھڑی ہو گئی ہے، اس وقت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کی اپنی سب سے بڑی ایک جماعت تھی، ملی یکجہتی کونسل اس وقت، اور ان کو بڑی امیدیں تھی اس میں سیٹیں جیتنے کی، تو انہوں نے رمضان کے اندر ہی اس کو انکیش کر رہے تھے، افطاری کے ٹائم پہ، سحری کے ٹائم پہ، کارنر میٹنگز کر کے۔ بہرحال اب انہوں نے یہ کہہ دیا۔ دوسرا، پورے پاکستان کی مسیحی برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، کیونکہ ایسٹر کا دن ہے 9 اپریل۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ اب 9 اپریل کو تو نہیں ہو رہے الیکشنز، اب اس کے بعد ہونی ہے۔ اس کے بعد کب ہونے، وہ مشاورت ہونی ہے، وہ الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان مشاورت کریں گے۔ صدر پاکستان کہیں گے تم 10 اپریل کو کرو، 11 کو کرو، 12 کو کرو، 15 کو کرو، اور وہ کہیں گے کہ جناب حلقہ بندیاں ہونی ہیں، مردم شماری ہونی ہے، یہ آئینی تقاضے۔ اب صدر پاکستان آئینی تقاضوں کو بائی پاس نہیں کر سکتے، تو ان کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن 4 مہینے مانگے اور وہ کہے نہیں 3 مہینے کے اندر کرو، یہاں تک تو ہو سکتا ہے۔ اب جب وہ 3 مہینے میں آئیں گے اپریل کے بعد، تو اپریل، مئی، جون، جولائی میں جب وہ آتے ہیں تو وہ صدر پاکستان کو کہیں گے کہ جی اگست میں تو جنرل الیکشن کا ٹائم ہے، تو آپ 70 ارب ابھی خرچ کرا رہے ہیں اور 170 ارب آپ دوبارہ سے خرچ کرا دیں گے، اور وہ ہم کیسے کریں اس پہ، کیونکہ یہ بائی الیکشنز ہیں۔ اور پھر اس صورت میں ایک اور کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہو جائے گی کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوگی، اس وقت صوبوں کی اپنی حکومت آئی ہوگی اسی وقت 15 دن پہلے۔ اچھا، جس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہوگی، پھر اس کے خلاف نیشنل اسمبلی کے الیکشن تو کسی نے مت جیتا، پوری پولیس اور پوری انتظامیہ سب کچھ اسی طرح استعمال ہوگا کہ جس طرح ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ ایک ابہام مچ گیا اس فیصلے کے بعد کہ اب مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگست سے پہلے جنرل الیکشنز ہی ہوں گے۔ اب اگست سے پہلے مجھے بائی الیکشنز نظر نہیں آتے، میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب یہاں پہ اور بھی 2 سوال اٹھ گئے کہ جو آلریڈی ہائی کورٹس میں چل رہی ہیں پروسیڈنگز۔ اب جیسے جسٹس منصور علی شاہ نے تو کہہ دیا کہ جی ہائی کورٹس 3 دن کے اندر اندر اپنا فیصلہ کریں، لیکن ہائی کورٹ کیا فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ ایک سپیریئر کورٹ نے ججمنٹ دے دی۔ اب ہائی کورٹ کیا کرے گی؟ ہائی کورٹ تو اس کے اوپر فیصلہ ہی نہیں دے سکتی، وہ زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ ان لائٹ آف پی ایل ڈی فلاں 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 سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے 5 ممبرز کا، اور اس پہ اب ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جلد از جلد کوئی تاریخ دے دے، اور اگر 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتا تو اس سے ذرا ڈیویٹ کر کے نئی تاریخ دے دے، صدر پاکستان سے کنسلٹ کرے۔ لیکن اس کے ساتھ جو بڑا نقصان ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے سو موٹو نے جتنی اپیلز تھیں لوور کورٹس میں، جیسے حمزہ شہباز شریف کی تھی، جیسے چودھری پرویز الہی کی تھی، جیسے پی ایم ایل این کی تھی، یہ ساری جب ان کی حکومت گئی تھی اور وہ سب کچھ گیا تھا، تو وہ ساری بھی ڈسمس ہو جائیں گی۔ اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ آ گیا اور کوئی اپیل وغیرہ اب نہیں، اپیل کریں گے تو اسی بینچ کے آگے جا کے کریں گے، تو اب کرتے رہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو فیصلہ کر لیا ہم نے اپیل نہیں کرنی، کیونکہ پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی کے پی کے اور پنجاب کے الیکشن سے ان کو افیکٹ نہیں ہوتا،
मे बी 5%. तो 5% के लिए तो वो अब टकरे नहीं मारेंगे किसी के साथ जाके या गंदे नहीं बनेंगे. जिनके स्टेक्स हैं वो जा सकते हैं इसमें. तो इस सारी चीज जाने से क्या होगा, सारी चीज मजीद डिले होगी, मजीद टाइम लगेगा. तो ये अगर कोई ये खुशियां मना रहा है आज कि 9 अप्रैल को इलेक्शंस हो जाएंगे, तो वो जाकर घर आराम से बैठ जाए. 9 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको मैं कई दिन से ये बात बता रहा हूँ. लेकिन एक बात जरूरी है कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा फैसला, यानी जो उन्होंने फैसला किया, अब इसके बाद उनके ऊपर प्रेशर आएगा. ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया उनके ऊपर बड़े हमले कर रहा है, बड़े अटैक्स कर रहा है. मेरे पास तस्वीरें आ रही हैं लोगों की कि जी फलां का रिश्तेदार इमरान खान के साथ, फलां का रिश्तेदार उसके साथ, फलां की टेप उसके पास, तो फलां की ऑडियो उसके पास, फलां जज के इतने असासे, फलां जज ने 3 अरब के असासे बना लिए. ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है और ये अब सब जुबान ज़दे आम होगा, और जो जिस साइड पे है वो और ज़्यादा करेगा. तो इस सारी एक्सरसाइज में मैं देख रहा हूँ कि असल जो डैमेज है वो सुप्रीम कोर्ट के वकार का होना है. असल जो डैमेज है वो हमारी अदलिया के वकार का होना है, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड विच इज़ वेरी सैड, बट विच इज़ वेरी ट्रू कि ये होना है. इसको कोई अब अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि हम पोलराइजेशन हो चुकी है इस मुल्क में, और हम सारे जिम्मेदार हैं उसके अंदर अपना अपना हिस्सा डालने के लिए. लेकिन पीटीआई के सबसे बड़ा जो पीटीआई के डिट्रीमेंटल है स्टेटमेंट, वो तो जस्टिस नासरा जावेद इकबाल की आ गई, जब उन्होंने कह दिया कि मैं अपने बेटे की जमानत के लिए नहीं जाऊंगी. उसको नहीं जेल भरो तहरीक में जाना चाहिए था. इंसिडेंटली पीटीआई ने कह दिया जेल भरो तहरीक अब से खत्म, क्योंकि हमारी डिमांड पूरी हो गई. यानी जब एपीएस का वाकया हुआ था तो धरना खत्म हो गया था, 25 मई का हुआ था तो लॉन्ग मार्च खत्म हो गई थी. अब ये हुआ है तो यानी फेस सेविंग पीटीआई को मिल गई है. वो जेल भरो तहरीक बाकायदा तौर पे पहले दिन से शदीद तरीन नाकाम है. फर्क यह है कि जो लोग पहले दिन जेल में गए थे, चाहे वो असद उमर हो, शाह महमूद हो, अब 1 महीना तो ज़रूर सड़ेंगे और गलेंगे उन्हीं जेलों में, और वो अपनी मर्जी की जेलों में भी नहीं है, तो इसलिए उनको मर्जी की मुराद भी नहीं मिलनी है. शेख रशीद शुक्र कर रहे होंगे कि उन्होंने पिंडी में गिरफ्तारी नहीं दी. इस तरह शाह फरमान वगैरह शुक्र कर रहे होंगे उन्होंने केपीके में, पेशावर में गिरफ्तारियाँ नहीं दी. कराची में तो कोई आया ही नहीं गिरफ्तारी देने के लिए. तो जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही शदीद फ्लॉप हो गई है, और इमरान खान ने जिस जिसकी कैंपेन को कॉपी किया था उसको उसने रोने का मौका दिया है, चाहे वो लॉन्ग मार्च के नाम पे हो, चाहे वो जेल भरो तहरीक के नाम पे हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस के नाम पे हो. वो सारे जो अपनी अपनी कब्रों में रो रहे होंगे कि इस आदमी ने आके कैसी हमारी मिट्टी भरी थी. लेकिन अभी तक के लिए यही, और इसे कानूनी पेचीदगियाँ क्या होंगी या हो सकती है मैं आपका अगले किसी व्लॉग में बताऊंगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा. Until the next time, Allah Hafiz.